ایک لڑکا جو بڑا ذہین اور قابل تھا۔ اس کی ایک کمزوری تھی، اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپنے ذہن پر قابو پانا سیکھ گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ سورج کی روشنی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک کہ اس کا فوکس ایک پوائنٹ پر نہ ہو۔ بروس لی نے کہا، ایک چوٹی کا فائر ایک عام آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا فوکس لیزر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام وحید تھا۔ ویسے تو وحید بڑا باصلاحیت اور ذہین لڑکا تھا، لیکن اسے اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا نہیں آتا۔ وہ پڑھنے کے بعد اس کا دھیان ادھر ادھر کی طرف ہوتا۔ اس کی یہ کمزوری اسے مایوس کرتی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے پریشان دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ وحید نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، ذہن پر قابو پانا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو تمہیں اپنے دماغ کے طاقت کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ماہر تیر انداز ہوا کرتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی مہارت اور نشانے کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا علی کے پاس آیا، اسے گزارش کی وہ بھی اسے تیر اندازی سکھائے۔ علی نے اس کی بات مان لی، اس کی تربیت شروع کی۔ سیکھنے کے دوران علی نے محسوس کیا کہ لڑکا ہے تو باصلاحیت، لیکن اس کا ذہن بہت بھٹکا ہوا ہے۔ وہ نشانے پر مکمل توجہ نہیں دے پاتا۔ یہ دیکھ کر علی نے اسے سبق سکھانے کی ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کی بنی ہوئی ایک چڑیا کو ایک درخت کی شاخ پر رکھا، بولا، اس کی آنکھ میں نشانہ لگاؤ۔ لڑکے نے نشانہ لگانے کے لیے اپنی کمان کھینچی تو علی نے اسے روک دیا اور پوچھا، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب، سامنے درخت پر، اس پر چڑیا بیٹھی، اوپر نیلا آسمان ہے، ہری بھری گھاس اگی ہے، مویشی چل رہے ہیں، مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر علی نے کہا، اس طرح تو تم کبھی بھی صحیح جگہ پر نشانہ نہیں لگا پاؤ گے۔ تمہارا ذہن تو بکھرا ہوا ہے۔ تمہارا صحیح نشانہ صرف اسی وقت لگے گا جب تمہیں صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ ہی نظر آئے گی۔ تمہاری توجہ سب چیزوں سے ہٹ جائے گی۔ تمہارا دھیان صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر ہوگا۔ لڑکے نے دوبارہ کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ مایوس ہو کر بولا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ علی مسکرایا اور بولا، تم کر سکتے ہو، مگر تمہیں اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک جنگلی گھوڑے کو سدھارا جاتا ہے، ایک جانور کو سدھارا جاتا ہے۔ صبر کرو اور مسلسل پریکٹس کرتے رہو۔ ایک ہی چیز پر دھیان لگانے سے کام ہوگا۔ روزانہ دھیان لگانے کی یکسوئی کی پریکٹس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی توجہ بہتر ہونے لگی۔ اپنے خیالات پر اس کا قابو بڑھنے لگا۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد جب اس نے نشانہ لگانے کے لیے تیر کمان پکڑا تو اب اس کی نظر صرف اور صرف چڑیا کی آنکھ پر تھی، اپنے ہدف پر تھی۔ باقی ہر چیز اس کی نظر سے اوجھل تھی۔ اب کی بار جب اس نے تیر چلایا، وہ سیدھا جا کر چڑیا کی آنکھ میں لگا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، جس طرح اس تیر انداز نے اپنے ذہن پر قابو پا کر اپنے کام کو بہترین بنایا، اسی طرح تم بھی اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے مسلسل پریکٹس، صبر، محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی تم نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے مائنڈ فلونس، یعنی اپنے حال میں رہنے، موجودہ وقت میں رہنے کی پریکٹس کرو۔ بار بار اپنے دماغ کو ماضی یا مستقبل میں نہ جانے دو۔ دوسری بات یہ ہے، پوموڈورو ٹیکنیک اپناؤ، یعنی 25 منٹ کے لیے فوکس کرو، 5 منٹ کی بریک لو، اس سے تمہارا ذہن فریش رہے گا۔ تیسری بات، اپنی نیند کو پورا کرو، ریگولر ایکسرسائز کرو، تمہارا ذہن ایکٹیو اور فریش رہے گا۔ چوتھی بات یہ کہ پانی پیتے رہو،
मेंटल एक्सरसाइज करते रहो, ब्रेन बूस्टिंग फूड खाओ। इन्हीं बातों पर सोचते समझते हुए अपने हदफ पर निशाना बनाकर अपने आप को कामयाब बनाया जा सकता है।